بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ سیکنڈ ایئر آپ کا آج کا سبق ہے حصہ نظم سے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم خدا سر سبز رکھے اس نظم خدا سر سبز رکھے اس چمن سے اگلی، جو کہ ہے اسلامی مساوات۔ اور بچوں، اس سے پہلے آپ لوگ یہ نظم پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگ ریوائز بھی کر چکے ہیں اس نظم کو، تو آج ہم دوبارہ سے اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اس نظم میں کیا کہا ہے۔ تو طالبات، مولانا الطاف حسین حالی جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ لوگوں سے بار بار ان کا ذکر ہوا ہے سر سید کے رفقا کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ نظم لکھی ہے اور ان کی بےحد مقبول نظم ہے یہ، جس میں سے یہ تھوڑا سا حصہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اور یہ کس کتاب میں سے لیا گیا ہے؟ اس کتاب کا جس کتاب میں سے یہ نظم لی گئی ہے اس کا نام ہے مسدس حالی، حالی کی شہر آفاق کتاب، اور بےحد مقبول کتاب حالی کی مسدس حالی، جس کا نام ہے مد و جزر اسلام۔ اس میں سے یہ کچھ حصہ آپ کے سبق میں شامل کیا گیا ہے، اور عنوان ہی سے ظاہر ہے کہ مساوات اور بھائی چارے کی اس میں بات ہے، اور یہ کہ ایک مسلمان معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، تو ان کو مساوات سے رہنا، ان کو مل کر رہنا چاہیے اور ان کو آپس میں تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ تو حالی نے بھی سر سید ہی کی طرح اصلاح معاشرہ کے لیے کام کیا، اور آپ دیکھیے چونکہ مسلمانوں کی جو اخلاقی قدریں تھیں وہ بہت زیادہ زوال پذیر ہو رہی تھیں، اور اس وجہ سے حالی نے یہ نظم لکھی، اور صرف حالی نے ہی نہیں بلکہ ان کے بقیہ تمام رفقا نے بھی اپنے اپنے طور پر کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تو بچوں، یہ جو مسدس ہے اس کا 6 مصروں پر مشتمل ایک بند ہے، اور آپ کو پورا ہی بند آئے گا جب بھی پیپر میں اگر آئے 4 مصرے ہوں یا 6 ہوں، اور آپ نے پورے ہی کی تشریح کرنی ہے۔ تو پہلا بند دیکھیے، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسک ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی کمال ان میں رہتے ہیں باقی، نہ جوہر نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا راہ پر، نہ دنیا میں عزت نہ ذلت کی پرواہ، نہ عقبیٰ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہی ہے کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو امیر طبقہ ہے وہاں سے زوال کا شکار ہوتا ہے، زوال کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی شکلیں پہلے بگڑتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی خوبی کوئی ہنر نہیں ہوتا، اور نہ ہی دین ان کے پاس ہوتا ہے جو ان کی رہنمائی کرے۔ ان کو نہ دنیا میں جنت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں ان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، نہ ہی آخرت میں انہیں جنت کی طلب ہوتی ہے، نہ ہی دوزخ کا ڈر ان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور اسی فراموشی میں ہی وہ زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس دین بھی نہیں ہوتا، دین بھی ان کی رہنمائی نہیں کرتا، ان کی رہبری نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود فراموشی کا شکار ہوتے ہیں، اور انہیں آخرت میں بھی جنت دوزخ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ نہ مظلوم کی آہوزاری سے لڑنا، نہ مفلوک کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں مدہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ اب امیر طبقہ کیا کرتا ہے بچوں؟ امیر طبقہ
جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے اور ہمیشہ عیش و عشرت میں ہی پڑا رہتا ہے، ہمیشہ دکھاوے کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ ہمیشہ عیش پرستی میں پڑے ہوتے ہیں۔ انہیں کسی بھی مظلوم کے رونے سے، اس کی آہ و فریاد سے فرق نہیں پڑتا، نہ ہی وہ غریب کے حال پر رحم کرتے ہیں، بلکہ خود ہی عیش پرستی میں پڑے رہتے ہیں، اور اسی غفلت میں وہ رہتے ہوئے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور مرتے دم تک وہ اسی غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں کبھی بھی اس خواب سے جاگتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ اس خواب میں ہی رہتے ہیں اور عیش پرستی کی زندگی بسر کرتے کرتے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کسی کے حال پر رحم کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ میں سے ہی نہیں نکلتے۔ تو ایسے لوگ اپنے اوپر جتنا خرچ کرتے ہیں اس میں سے 1% بھی وہ کسی غریب پر خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی آپ میں اتنے مگن ہوتے ہیں، ہوا و ہوس میں، خودی سے گزرنا سے مراد کہ اپنے آپ میں اس قدر مگن ہوتے ہیں، اپنی لالچ میں، اپنی ہوس میں، کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ معاشرے میں مظلوم طبقہ ہے اور اس پر کیا گزر رہی ہے، اس پہ کیا بیت رہی ہے، وہ اپنے شب و روز کس طرح سے گزار رہا ہے، بلکہ یہ لوگ صرف اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں اور اپنے آپ ہی میں محو زندگی گزار دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمیشہ اس غفلت میں رہتے ہیں اور مرتے دم تک بھی اس غفلت میں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں ساما ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ تو بچوں، اگر دنیا میں ہر طرف خزاں کا موسم ہے، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، تو ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے گھر میں دنیا جہان کی ہر چیز موجود ہے۔ تو شاعر نے ساما کی جگہ سما کا لفظ استعمال کیا ہے، نیچے اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ تو ان لوگوں کو کسی بات سے فرق کیوں کر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا تو اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، اور اچھا ہی نہیں بلکہ کل کا، پرسوں کا، پورے سال کا کھانا ان کے پاس موجود ہے۔ تو اگر دنیا میں قحط سالی بھی چھائی ہوئی ہے تو یہ خوش ہیں، اگر دنیا پریشان ہے تو یہ خوش ہیں، کیونکہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے اور ضرورت سے زیادہ۔ تو اگر دنیا پریشان ہے اور قحط میں ڈوبی ہوئی ہے تو ان لوگوں کے گھر دنیا جہان کی ہر چیز موجود ہے، یہ خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان سے الگ قوم ہے، یہ ان انسانوں سے الگ ہیں، کیونکہ یہ امیر ہیں۔ تو شاعر نے ان دونوں طبقوں کو الگ الگ کہا ہے کہ وہ الگ قسم ہے، یہ الگ قسم ہے، تو یہ ایک جیسے کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک جیسے نہیں ہیں، بنی ہوئے انسان کا ان پہ کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الگ ہیں بالکل۔ کہاں بندگانے ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ، وہ پہنتے نہیں جو سمور و قطع، وہ مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں، وہ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ اب ان کا جو امراء ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ ان کا طرز زندگی ہے ایسے کہ یہ کبھی بھی اچھا لباس سے کم لباس نہیں پہنتے، قیمتی لباس جو بے حد قیمتی ہوتا ہے اور کھاتے بھی بے حد اچھی چیزیں ہیں، ان کے لیے ان کو کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اور کہاں یہ غریب طبقہ جو کہ بے حد محنت کرتا ہے اور محنت کے بل پر کماتا ہے، اور شاعر نے ان دونوں کا موازنہ کیا ہے کہ کہاں یہ اور کہاں وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کسی بھی غم اور طاقت کے بغیر، اور اس کے علاوہ ان کے گھر جو ہوتے ہیں وہ جنت کی مانند ہوتے ہیں، بہشت کی مانند ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے بہشت سے بھی خوبصورت مکان ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے محلات، اور خوبصورت قیمتی باریک لباس زیب تن کرتے ہیں، اور ان کی محافل میں ہر وقت نغمہ و ساز کی محفلیں سجتی ہیں، اس کے بغیر یہ نہیں چلتے ایک قدم بھی، یعنی کوئی محفل نغمہ و ساز سے خالی نہیں جاتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ امراء کے ہاں
نغمہ و موسیقی اور ساز وغیرہ سے بےحد شغف ہوتا ہے انہیں، اور وہ اپنی محفلوں میں اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی بچوں، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ جو یہ نغمے اور موسیقی ہیں یہ انسان فراغت میں سنتا ہے، اور یہ امیروں کو ہی بھاتے ہیں۔ غریبوں کی زندگی کے تو اور بہت سارے دکھ ہوتے ہیں، ان کو ان سے چھٹکارا ہی نہیں ملتا، تو وہ اپنی زندگی میں نغمہ اور ساز کو کیوں کر شامل کر سکتے ہیں، یا وہ اپنی زندگی آرام سے کس طرح گزار سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ کہ دونوں کی زندگیاں کس قدر مختلف ہیں۔ تو حالی نے دونوں کا موازنہ کیا ہے کہ جو عمرہ ہیں وہ بالکل الگ ہیں، اور جو غریب طبقہ ہے وہ بالکل ہی الگ ہے۔ وہ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زندگی میں تو اور بہت ساری جد و جہدیں شامل ہیں جو کہ وہ اپنے آپ میں کر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ کہ امیر جو ہے وہ مشقت نہیں کرتا اور اسے سب کچھ مل جاتا ہے، جبکہ غریب جو ہے وہ محنت پہ محنت کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ اتنا پا نہیں سکتا کہ جس سے وہ بنیادی ضروریات زندگی ہی پورا کر سکے۔ تو کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گول و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی۔ آگے پڑھتی ہوں غالبا۔ دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ اب طالبات ان کی خدمت میں ہر وقت نوکر چاکر موجود ہوتے ہیں، جو کہ ان کا حکم بجا لانے کے لیے کمر بستہ کھڑے رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صرف نوکر چاکر ہی نہیں، بلکہ بہت اچھے خوبصورت چہروں والے لوگ، یعنی مراد بہت اچھے لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ وہ اچھے لوگوں سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں اس قدر نزاکت اور نفاست بھری ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ نازک مزاج ہوتے ہیں۔ امیر طبقہ جو ہے وہ، ان کی دوائیاں بھی اس قدر مہنگی ہوتی ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ خوشبو اٹھتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے لباس میں، پوشاک کہتے ہیں لباس کو، لباس میں بھی خوشبو ملتے ہیں کئی طرح کی۔ ظاہر سی بات ہے ان کا طرز زندگی ہی ایسا ہے، تو وہ کیوں نہ اپنی پوشاک پر خوشبو لگائیں، وہ کیوں نہ اچھے سے اچھا لباس پہنیں، ان کی طبیعت میں نزاکت کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ غریب تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا پہنتا ہے، لیکن امیر جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کپڑا پہنتا ہے اور اچھے سے اچھا پہنتا ہے۔ غریب کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، لیکن امیر جو ہے وہ کئی طرح کے کھانے، اور کتنے ہی کھانے جو ہے وہ روزانہ ضائع کرتا ہے۔ تو یہ جو مختلف امتزاج ہے سوسائٹی کا، یہ جو آپ تضاد ہے 2 قوموں کا، 2 نسلوں کا، نسلیں نہیں ہیں، نسل انسانی تو ایک ہی ہے، لیکن شاعر نے اس پر طنز کرتے ہوئے انہیں الگ قسم کہا ہے غریبوں سے، کیونکہ ان کا طرز زندگی بالکل مختلف ہے۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس، کیوں کر نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر، سواری کو گھوڑا، نہ خدمت میں نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی سو تقدیر کھوٹی۔ اب جو غربا ہیں ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ ان کے پاس عمرہ کی طرح نہ نوکر چاکر ہیں، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس سواری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی جنگ اس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے آتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بےحد مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ امیروں کے جیسے کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ تو شاعر نے کہا ہے کہ وہ ان کے جیسے ہم جنس، یعنی وہ ان کے جیسی قسم کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس خدمت میں نہ تو نوکر ہیں، نہ ہی ان کے پاس پہننے کو اچھا کپڑا ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی سواری ہے جس پہ وہ سفر کر سکتے ہیں۔ تو انہیں میلوں پیدل سفر کرنا پڑتا ہے،
اور ساتھ میں ان کو ان کی زندگی اس قدر مشقت سے بھری ہوتی ہے کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی چین اور سکون میسر نہیں ہوتا۔ آخری بند دیکھیے طالبات، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اب بچوں، ہماری جو کتاب ہدایت ہے یعنی کہ قرآن پاک، اس کا سبق یہی ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے دوستی کا رشتہ ہے، اور وہ دوستی کا رشتہ رکھتا ہے، اور وہ ہی ہم سب کو دینے والا ہے۔ تو بچوں، یہی ہماری حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ معاشرے ترقی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں۔ تو ہمارا مذہب ہمیں یہی تعلیمات دیتا ہے کہ بھائی چارہ، مساوات، اس پر ہم عمل کریں، اور جتنا بھی ہمارے پاس مال و اسباب ہے وہ صرف ہمارا نہیں بلکہ دوسروں کا بھی اس میں حصہ ہے، اور ہم ان کا حصہ ان تک پہنچائیں۔ تو مسدس حالی سے یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹکڑا لیا گیا تھا، جس میں شاعر نے امیر اور غریب طبقے کے درمیان موجود فرق پر بات کی ہے، اور عمرہ کی زندگی اور غریب افراد کی مشکلات پر بات کی ہے، اور پھر آخری بند میں انہوں نے مجموعی طور پر بات کی ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ تو یقیناً آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوگی نظم، اور آپ لوگ اس کو یاد بھی کر لیں گے۔ اس کا تشریح جو کہ ہر بند کی تشریح آپ کریں گے بما حوالہ شاہ، یقیناً آپ لوگ اس کو یاد کر لیں گے۔